السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے طواف زیارت یعنی حج کے طواف کے بارے میں بتایا گیا تھا اور ساری تفصیلیں بات ہوئی تھی، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ طواف سے فارغ ہو کر کے مقام ابراہیم پر 2 رکعت واجب الطواف پڑھنا، پھر ملتزم سے چمٹ کر کے دعائیں کرنا، آب زمزم پینا۔ اس کے بعد بتایا گیا تھا کہ پھر وہاں سے آپ باب الصفا سے نکل کر کے صفا و مروہ کے درمیان سعی کے لیے نکل جائیں گے، چونکہ یہ حج کے طواف کے بعد سعی بھی اسی کا حصہ ہے، اس لیے سعی کرنا چاہیے، سعی کرنا ضروری ہے۔ تو اب آئیے آپ کو بتایا جا رہا ہے اس ویڈیو کی آخری قسط اور پارٹ نمبر 6 کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ صفا و مروہ کے درمیان سعی کیسے کریں گے۔ حج یا عمرہ کی سعی میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی جیسی سعی حج کے اندر ہوتی ہے ویسی سعی عمرہ کے اندر بھی ہوگی، اس کے درمیان بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ سعی صفا پہاڑ سے شروع کریں اور مروہ پر ختم کریں۔ صفا پر پہنچ کر بہتر یہ ہے کہ زبان سے کہیں ابدأ بما بدأ اللہ بہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، پھر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ہاتھ دعا کی طرح اٹھا لیں، جیسے نماز میں سلام پھیر کر کے دعا مانگتے ہیں اسی طریقے سے آپ ہاتھ اٹھا لیں کعبہ کی طرف رخ کر کے صفا پہاڑ پر جب آپ پہنچیں گے تو اس کے بعد آپ کو 3 مرتبہ کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کے بعد اوپر کھڑے ہو کر خوب دعائیں مانگیں، یعنی جو صفا پہاڑی کا علاقہ ہے اوپری حصہ، یعنی صفا پہاڑ کے اوپر نہیں، جو وہاں علاقہ بنا ہوا ہے اونچائی پہ، وہاں پر کھڑے ہو کر کے قبلہ رخ ہو کر کے آپ کو دعائیں مانگنا ہے، خوب دعا مانگنا ہے۔ یہاں بھی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ جب دعا مانگا ہو جائے تو اب آپ کو وہاں سے نیچے کی طرف اترتے ہوئے صفا پہاڑی سے اتر کر کے مروہ پہاڑی کی طرف چل دینا ہے۔ مروہ کی طرف جب چلیں گے آپ تو عام چال سے چلیں گے، نارمل چال سے چلیں گے، نہ تیز چلنا ہے نہ بہت ہی دھیرے چلنا ہے، نارمل چال سے جیسے انسان چلتا ہے پیدل اس طریقے سے آپ چلیں گے اور اللہ کا ذکر زبان پر جاری رہے گا۔ بہتر یہ ہے کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان چلتے ہوئے یہ دعا پڑھتے رہیں۔ یہ دعا پڑھنا ضروری اور واجب نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ جب آپ صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے رہیں تو یہ دعا آپ کی زبان پر جاری رہے، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم۔ اس کے بعد درمیان میں جب سبز ستون یعنی ہرا کھمبا گرین لائٹیں لگی ہوئی ہیں، وہ لائٹ جب آئے گی، جو وہ علاقہ آئے گا تو اس کے قریب آپ پہنچ جائیں تو جو مرد حضرات ہیں وہ ذرا تیز رفتار سے چلیں گے۔ اب تک تو نارمل رفتار سے چل رہے تھے، جیسے ہی گرین لائٹ شروع ہوگی تو تھوڑا تیز رفتار سے چلیں گے۔ یہ صرف مرد چلیں گے تیز رفتار سے، عورتیں جیسے اپنا نارمل رفتار سے چل رہی تھی اسی طریقے سے چلیں گی۔ تو تیز رفتار سے چلیں گے۔ اس کے بعد ایسے ہی پھر ہرا ستون یعنی سبز لائٹ جہاں ختم ہوگی وہاں تیز رفتار سے چلنا بند کر دیں گے، پھر عام چال سے اب چلیں گے، مروہ کی طرف بڑھتے رہیں گے۔ مروہ پہاڑی پر پہنچ کر قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگے۔ یہ سعی کا ایک پھیرا ہوا، یعنی آپ نے صفا سے سعی شروع کیا اور مروہ پر جیسے ہی آپ پہنچے تو ایک پھیرا ہوا، اور مروہ سے صفا تک پھر جب جائیں گے تو وہ دوسرا پھیرا ہوگا۔ اس طرح سعی کے 7 پھیرے لگانے ہیں۔ صفا سے شروع کریں گے، مروہ پر ایک پھیرا ہوا، پھر مروہ سے شروع کیا، صفا پر پہنچے، دوسرا پھیرا ہوا، تو گویا کہ سعی کا آخری پھیرا مروہ پر ختم ہوگا۔ یہاں پر ایک چیز میں ذکر کر دوں کہ واضح رہے کہ صفا یا مروہ پر خوب اوپر چڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی زیادہ فضیلت کی چیز بھی نہیں ہے، فرض واجب بھی نہیں ہے، ضروری بھی نہیں ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ باضابطہ صفا یا مروہ پہاڑی پر خوب اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسا کرنے سے بچنا چاہیے، بلکہ زمین کی ہموار سطح سے اگر ایک سیڑھی بھی آپ اوپر چڑھ گئے تو بھی کافی ہو گیا۔ گویا کہ
وہ نشیب و فراز بنا ہوا ہے۔ صفا پہاڑی سے آپ جب چلیں گے تو نشیب کی طرف چلیں گے اور پھر پلین زمین آئے گی، چلتے رہے، پھر جب مروہ پہاڑی پر چلیں گے تو پھر وہ تھوڑی سی اونچائی پر چلتے چلتے پھر مروہ پہاڑی آئے گی۔ تو زیادہ اونچا چڑھنا ضروری نہیں ہے اس سعی کے پھیرا کو پورا ہونے کے لیے، بلکہ جو ہموار سطح ہے، جو ہموار زمین ہے، اس سے تھوڑا سا بھی آپ اوپر اٹھ گئے تو گویا کہ آپ کی سعی کا ایک چکر، ایک پھیرا پورا ہو گیا، اوپر چڑھنا ضروری نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ سعی کے لیے وضو کا ہونا شرط نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آدمی وضو کر کے سعی کرے۔ حیض والی عورت بھی سعی کر سکتی ہے، مگر طواف حیض کی حالت میں نہیں کر سکتی۔ اس سے پہلے بھی بات آئی تھی کہ حیض والی عورت کے لیے یہاں پر ایک چیز رعایت ہے کہ وہ حیض کی حالت میں صفا و مروہ کے درمیان جو سعی ہے اس سعی کو کر سکتی ہے۔ اور مرد کے لیے یہ ہے کہ اگر مرد ہو یا عورت، اگر اس کا وضو نہیں بھی ہے تبھی سعی ہو جائے گی۔ سعی کے لیے وضو کا ہونا شرط نہیں ہے، مگر بہتر ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آدمی وضو کے ساتھ سعی کرے۔ طواف سے فارغ ہو کر یہ مسئلہ یاد رکھیں، آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، طواف زیارت، تو یا عمرہ کا طواف کر رہے ہیں، تو طواف سے فارغ ہو کر اگر سعی میں تاخیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کسی وجہ سے مان لیجئے آپ نے طواف پورا کر لیا اور ابھی سعی نہیں کیا، کوئی دوسرا کام ہے یا آپ کا وضو ٹوٹ گیا یا تھوڑا آرام کرنا چاہتے ہیں، تو اگر طواف سے فارغ ہو کر کے سعی کرنے میں تاخیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ سعی کو طواف کے بعد کرنا شرط ہے، یہ یاد رکھیے۔ آپ کی سعی جو ہوگی، صفا مروہ کے درمیان جو سعی ہوگی وہ کس کے بعد ہوگی؟ وہ طواف خانہ کعبہ کے بعد ہوگی۔ تو سعی کو طواف کے بعد کرنا شرط ہے، طواف کے بغیر سعی معتبر نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے پہلے ہی سعی کر لیا، اس کے بعد طواف کرے گا تو اس کی یہ سعی جو اس نے طواف سے پہلے کیا تھا وہ معتبر نہیں ہوگی، پھر طواف کرنے کے بعد اس کو سعی کرنا ہی پڑے گا، اس لیے کہ سعی جو ہے وہ طواف کے بعد ہوگی، چاہے جتنی دیر بعد ہو، مگر طواف کے بعد ہوگی، طواف سے پہلے نہیں ہو سکتی۔ چلیے الحمدللہ آپ کا طواف زیارت مکمل ہوا، اس کے بعد صفا و مروہ کے درمیان آپ کی سعی بھی مکمل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سبھی کو خیر و خوبی کے ساتھ حج کی نعمت اور حج کی دولت قبول کرے، آپ کی عبادتوں کو قبول کرے۔ ایک چیز یہاں پر اور ضمناً عرض کر دوں کہ عمرہ کے لیے صرف عمرہ کی نیت سے احرام باندھنا ہے، تلبیہ پڑھنا ہے، طواف کرنا ہے، سعی کرنا ہے، اس کے بعد حلق یا قصر کے ذریعے حلال ہو جانا ہے۔ بہت سارے حجاج کرام حج سے فارغ ہونے کے بعد جب وہاں ٹھہرے ہوئے رہتے ہیں تو نفلی عمرہ بھی کرتے رہتے ہیں، چاہے نفلی عمرہ ہو یا جو حج کا جو عمرہ ہوتا ہے وہ عمرہ ہو۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے عمرہ کا کہ عمرہ کرنے کے لیے صرف عمرہ کی نیت سے احرام باندھیں گے کہ اللہ میں احرام باندھتا ہوں عمرہ کے لیے، اس کے بعد تلبیہ پڑھیں گے جو تلبیہ بتایا گیا، لبیک اللہم لبیک، اس کے بعد طواف کرنا ہے خانہ کعبہ کا 7 چکر، اس کے بعد جو بتایا گیا کہ مقام ابراہیم پر نماز پڑھنا ہے، پھر ملتزم اگر سہولت ہو تو ملتزم کے پاس جا کر کے چمڑ کر کے دعا کرنا ہے، آب زمزم پینا ہے، پھر صفا و مروہ کے لیے سعی کے لیے چل دینا ہے۔ تو طواف وغیرہ سے فارغ ہو کر کے سعی کرنا ہے، سعی کرنے کے بعد آپ حلق یا قصر کے ذریعے سے حلال ہو جائیں گے۔ یہی اچھا آگے ہے، حج تمتع کرنے والا مکہ پہنچ کر حج کا عمرہ کر لینے کے بعد 7 ذی الحجہ سے پہلے جتنا چاہے نفلی عمرہ کر سکتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو انتظامیہ کے طرف سے بہت پہلے ہی لے جایا جاتا ہے، تو چونکہ وہ حج تمتع کرتے ہیں زیادہ تر آفاقی لوگ، تو وہ وہاں پہنچ کر کے عمرہ کر لیں گے، حج کا جو عمرہ ہوتا ہے وہ کر لینے کے بعد پھر ان کے پاس پورا موقع ہے، وہ نفلی عمرہ کر سکتے ہیں۔ ہاں 7 ذی الحجہ جیسے ہی آئے گا پھر آپ کو وہ نفلی عمرہ کرنا بند کر دینا ہے۔ تو 7 ذی الحجہ سے پہلے جتنا چاہے نفلی عمرہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حج مکمل ہو جانے کے بعد، حج کا طواف زیارت مکمل ہو جانے کے بعد پھر حجاج کرام اپنے اپنے مقام پر جہاں ان کو ٹھہرایا جاتا ہے وہاں ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں، تو حج مکمل کر لینے کے بعد بھی لوگ جو ہے نفلی عمرہ کرتے ہیں تو نفلی عمرہ بھی کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔
البتہ جتنی دفعہ آپ عمرہ کریں گے، اس سے پہلے یہ مسئلہ بتایا گیا کہ اگر عمرہ کے احرام سے عمرہ ہو یا حج ہو، اس کے احرام سے نکلنے کے لیے ظاہر سی بات ہے حلق یا قصر کرنا ہے مردوں کو۔ تو چونکہ لوگ زیادہ عمرہ کرتے ہیں اور بسا اوقات لوگ ایک دن میں کئی عمرہ کرتے ہیں یا روزانہ ایک عمرہ کرتے ہیں، تو ان کے سر کے اوپر بال مڈواتے سر کے اوپر بال باقی نہیں رہتا ہے۔ اور اس سے پہلے یہ بات آ گئی تھی کہ اگر آپ کے سر کے اوپر بال انگلی کے پور سے زیادہ ہیں تب تو آپ کٹوا سکتے ہیں قینچی سے، اور اگر انگلی کے پور سے کم ہے تو پھر آپ کے لیے مڈوانا ہی ضروری ہے۔ اگر آپ نے 1 انچ یعنی انگلی کے پور سے کم بال آپ کے سر کے اوپر ہے اور آپ نے اس حالت میں قینچی سے کٹوا لیا تو گویا کہ آپ احرام سے نہیں نکلے۔ تو اس کے لیے شرط یہ ہے کٹوانے کے لیے کہ بال آپ کا سر کے اوپر جو وہ انگلی کے پور سے بڑا ہو۔ اگر انگلی کے پور سے چھوٹا ہے تو ہر مرتبہ آپ کو بال مڈوانا ہی ضروری ہوگا احرام سے نکلنے کے لیے۔ یہاں تک کہ آپ کے سر کے اوپر بالکل ہی بال نہیں ہے، پھر بھی آپ عمرہ کر رہے ہیں روزانہ، ظاہر سی بات ہے آپ استورا چلائیں گے تو کچھ بال نکلے گا نہیں، پھر بھی ایسی صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو استورا چلا لینا ہے، بلیڈ پھیر لینا ہے، چاہے وہ بال بلیڈ میں آوے یا نہ آوے، لیکن پورے سر پر ایک ذرا چھوٹنا نہیں چاہیے، پورے سر پر بلیڈ پھیرنا ہے، استورا پھیرنا ہے، تبھی آپ احرام سے حلال ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ہزار شکر ہے، اللہ تعالی نے ہماری یہ لکھی ہوئی کتاب آسان حج مبرور کو مکمل کیا، ویڈیو کی شکل میں اللہ تعالی نے توفیق دیا کہ میں نے اس کو پڑھ کر کے آپ حجاج کرام کی خدمت میں اس کو پہنچایا۔ یہ مکمل یہ کتاب جو ہوئی یہ کل 6 قسطوں میں مکمل ہوئی۔ آپ ان تمام ویڈیو کو سنیں، اپنے حج کے موقع پر سنیں، یاد رکھیں جہاں جس موقع پر آپ کو دشواری ہو فوراً اس موقع پر ویڈیو سن لیں، انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اچھی رہنمائی ملے گی اور آپ کا حج اور حج کے سارے ارکان بھی اچھے سے ادا ہوں گے۔ کسی طرح کی کوئی جنایت، کوئی دم یا کوئی صدقہ واجب نہیں ہوگا اگر آپ ہماری ان ویڈیو کو سنتے رہیں اور اس کے مطابق آپ حج کے ہر رکن کو کرتے رہیں، جہاں جیسے ٹھہرنا ہے، جو کرنا ہے، جن اوقات میں کرنا ہے اس کا لحاظ رکھتے رہیں تو انشاءاللہ کوئی بھی دم یا صدقہ واجب نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام حجاج کرام کو حج مبرور کی نعمت سے نوازے اور ہر طرح کے جنایات اور دم سے بچاتے ہوئے آپ کے حج کو قبول کرے۔ فقط والسلام، جزاک اللہ خیر الجزاء۔